جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ تمام تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا واحد مقصد جو قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے رکوع و سجود کے اندر اس کی کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی تمام کی تمام ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر غور کریں، اس دنیا کے اندر موجود تمام کی تمام چیزیں یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ یہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں، سر سے لے کے پاؤں تک نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو دولت جیسی نعمت سے نوازا۔ اب یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، وہ کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کو زمین کے اندر بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو زیادہ عطا کر دیتے ہیں، اس کے مال و دولت کے اندر، اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر اگر غور کریں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس 1 روپے کے بدلے میں ہمیں 700 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ 700 گنا سے زیادہ پہ بھی قادر ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ 700 گنا سے زیادہ بھی اجر و ثواب جو ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، آپ میں سے کسی شخص کے پاس کوئی ارب پتی شخص آئے اور وہ آ کے آپ سے کہے کہ جاؤ فلاں شخص کو 100 روپیہ ادھار دے دو، جاؤ فلاں شخص کو جا کے 100 روپیہ ادھار دے دو اور 1 مہینے کے بعد میرے پاس آ کے مجھ سے 700 روپے لے جانا، تو مجھے بتلائیے کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص انکار کرے گا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ارب پتی ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ آپ کو 700 گنا زیادہ عطا کرے گا، وہ 700 گنا آپ کو زیادہ دے گا۔ تو یہاں پہ سوال کس کا ہے؟ یہاں پہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ ذات جس کے پاس اس کائنات کے، اس جہاں کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ ذات آپ کے ساتھ وعدہ کر رہی ہے، تو کیا وہ ذات اپنا وعدہ پورا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آؤ میری راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرو، آؤ میری راہ کے اندر اپنا مال لے کے آؤ، اس کو میری راہ کے اندر خرچ کرو، میں تمہیں 1 کے بدلے میں 700 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت دیکھیں، اس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اپنے لیے جو بھی عمل، اپنے لیے جو بھی اچھے کام آگے بھیجو گے، اس کا اجر اللہ کے ہاں اصل عمل سے زیادہ پاؤ گے، بہت زیادہ پاؤ گے۔ اور پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر اپنی مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، خفیہ اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کا دن ہوگا، نہ تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ چوتھا سپارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم لوگ اپنے محبوب مال میں سے خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر ہم نیکی کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان کو اپنا مال بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ مال جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، انسان اس کو بچا بچا کے محفوظ کر کے رکھتا ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، چوروں اور اچکوں سے اور اس معاشرے کے اندر لٹیروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اسی مال کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے میری راہ کے اندر خرچ کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سے بڑے مالدار شخص تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اسی مال و دولت میں ایک ایسا باغ تھا، ایک ایسا باغ جس کا پھل بڑا ہی لذیذ تھا، شاندار باغ، اور اس کے اندر جو پانی اس کے کنویں سے نکلتا تھا بڑا ہی لذیذ پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے باغ میں جاتے اور جا کے ان کے باغ کا پھل بھی کھاتے اور اس کا پانی بھی پیتے۔
اب جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنا یہ جو باغ ہے جو مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ اپنے اس باغ کے ساتھ پیار ہے، میں اپنا یہ مال، اپنا یہ باغ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں اور جا کے اپنے اس باغ کو اپنے چچیرے بھائیوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر اور اپنے کزنوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو وہ فضیلت تھی ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر مال نہیں خرچ کرتے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ رب العزت اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اگر تم لوگ کنجوسی کرو گے، اگر آپ لوگ کنجوسی کریں گے تو آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کنجوسی نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات کے ساتھ کنجوسی کر رہے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، آپ ہی محتاج ہیں، آپ کو اللہ کی محتاجی ہے، اللہ تو تمام کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اب اگر انسان اللہ رب العزت کی راہ کے اندر اللہ کے حکم کے باوجود اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا تو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جگہ پہ بدل کے اور لوگوں کو لے آؤں گا، میں تمہارا مال تم سے چھین لوں گا اور یہ مال میں اور لوگوں کو دے دوں گا، اور وہ لوگ میری راہ کے اندر اس مال کو خرچ بھی کریں گے اور تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اب جب انسان سوچتا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں گے تو ہمارا مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ اس 1 لاکھ کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے، اس میں سے اگر 20,000 آپ نے خرچ کر دیا تو باقی رہ گیا 80,000۔ مال کے اندر کمی تو ہو گئی، بظاہر تو کمی ہو گئی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری راہ کے اندر مال خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں اور مال عطا کر دوں گا، وہ مال جو اس سے بہتر ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ ابھی تک میں نے جتنی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جن کو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ایک نقطہ سمجھایا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری توجہ اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ
جس کو تو نے مال عطا کیا ہے اور وہ تیری راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال کے اندر اضافہ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جو تیری راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کا عمل اس دنیا کے اندر قابل رشک ہے، ایک وہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، دن اور رات وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے لوگوں کو پڑھاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو جس کو اللہ رب العزت نے مال جیسی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے پسینہ آئے گا۔ کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا ان کی گردن تک ہوگا، کچھ کا پورا جسم ہی جو ہے وہ پسینے کے اندر شرابور ہوگا، پورے کا پورا جسم ان کا پسینے کے اندر بھیگا ہوگا۔ اور اس دن جو انسان صدقہ کرتا ہے یہ صدقہ انسان کے اوپر بادل کی طرح سایہ کر کے کھڑا ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس دن اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم سب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اب صدقے کی جو بہترین صورت ہے اور جو صدقہ جس کی بہترین جو اس کی صورت ہے وہ ہے زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ جو ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا عربی کے اندر جو معنی ہے، عربی کے اندر یہ لفظ جو ہے زکوٰۃ کا یہ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اندر زکوٰۃ کا مطلب ہے مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں کو عطا کرنا۔ زکوٰۃ کا شریعت کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں کو عطا کرنا یا ان کو دینا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک تو اس سے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور دوسرا اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اسلام کی عمارت 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، آپ جب فوت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، کوئی فون کر کے پوچھ لیتا ہے، کوئی فیس بک پہ پوچھ لیتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ پوچھ لیتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک جو ہے وہ جمعہ پڑھانا چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے کیا، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور یہ کون کون سے مال کے اوپر، مال کی کون کون سی قسم کے اوپر فرض ہے۔ اب آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، 4 چیزیں، اس کو 4 حصوں میں ہم اپنے مال کو تقسیم کریں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلا
सोना या चांदी, सोना या चांदी, अगर आपके पास सोना या चांदी है, इसका एक खास निसाब है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। सोना या चांदी, दूसरा ज़रई पैदावार, तीसरा तजारती सामान, और चौथा ये जो आपके माल मवेशी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोने और चांदी की, और उसके बाद चूंकि यहाँ पे ताजर पेशा लोग हैं, ताजर तबका है, ज़रई पैदावार या फिर ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास माल मवेशी हों, इनके ऊपर डिटेल से हम बात नहीं करेंगे। दो नुक्तों के ऊपर आज हम बात करेंगे, वो है सोना या चांदी और उसके साथ तजारती सामान। आपके पास अगर 7.5 तोले सोना या फिर 52.5 तोले चांदी मौजूद है, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद है, और उसको आपकी मलकियत के अंदर 1 साल गुजर गया है, तो आपके ऊपर उसकी ज़कात फ़र्ज़ है, आपको उसकी ज़कात अदा करनी है। अब हम इसकी ज़कात निकालेंगे कैसे? आप सोने का हिसाब लगा लें। सोना तकरीबन आजकल 1 लाख रुपया फ़ी तोला है। अगर आपके पास 10 तोले सोना मौजूद है, तो 10 तोले सोने की कीमत कितनी हुई? 10 लाख रुपया, और 10 लाख का 2.5% कितना बनता है? 25,000 रुपया। आपके पास अगर 10 तोले सोना है, तो 10 तोले सोने की ज़कात कितनी निकलेगी? 25,000 रुपया। 2.5% आपने ज़कात अदा करनी है। चांदी की कीमत का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आजकल क्या चल रही है। अगर आपके पास चांदी की सूरत में कोई चीज़ मौजूद है, तो आप मार्केट से उसकी कीमत को देखें और उसकी कीमत का तयन करके उसका आप 2.5% जो है वो आप अदा करेंगे। अगर वो 52.5 तोले से 52.5 तोले या इससे ज़्यादा आपके पास मौजूद है। इसके बाद बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सोना अगर ज़ेवरात की सूरत में मौजूद हो तो क्या हम फिर उस पर ज़कात देंगे, या फिर अगर ढेले की सूरत में हमारे पास मौजूद हो तो उस पर ज़कात है? मेरे भाइयों, अगर सोना चाहे किसी भी सूरत में हो, वो ढेले की सूरत में आपके पास है या फिर जेवर की सूरत में आपके पास है, दोनों सूरतों में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आपने ज़कात अदा करनी है। अब तीसरा सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि मैंने किसी से कर्ज लेना है। अब कर्ज अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो उसकी उसकी ज़कात किस तरह से निकाली जाएगी? इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि आपने किसी शख्स को कर्ज दिया और आपको कर्ज वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं, या तो वो शख्स इनकार कर रहा है, या फिर वो आपके पैसे लेके दौड़ गया है, या फिर आपने अदालत में भी केस किया है और आपको वहाँ से भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, तो इस सूरत में उस रकम के ऊपर आपके ऊपर ज़कात नहीं फ़र्ज़ होगी, आप उसकी ज़कात नहीं अदा करेंगे। दूसरी सूरत यह है कि आपने किसी को कर्ज अदा किया, आपने किसी को कर्ज दिया है और आपको उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद है, आपको उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद है, तो फिर उस सूरत में आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि अगर मैं खुद मकरूज हूं तो मैं क्या करूं? अगर आप खुद मकरूज हैं और आपके पास सोने या चांदी के निसाब के बराबर आपके पास माल मौजूद है, इस सूरत में आप इसमें भी आपके पास 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि आप अगर ज़कात अदा करते हैं और ज़कात अदा करने की सूरत में आप मज़ीद कर्ज के नीचे चले जाएंगे तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं आपने उसकी अदा करनी। लेकिन अगर आप कर्ज अदा करने के बाद आपके पास इतना माल मौजूद है कि वो सोने या चांदी के निसाब के मुताबिक पहुंचता है, उसके निसाब को पहुंचता है, तो फिर आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। इसी तरह से अब बात करते हैं तजारती सामान की। तजारती सामान जो है ये इसमें सारे का सारा वो सामान आता है जो हम लेने और देने में जो है, जो हम खरीदो फरोख्त जिसकी करते हैं। इसमें चाहे कोई इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई माल आपने ले लिया है वो चाहे रस्ते में है लेकिन आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। आपकी जो ज़ाती इस्तेमाल की अशिया हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होती। जैसा कि आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपके पास अगर कोई और चीज़ है जो आप ज़ाती इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी ज़कात नहीं अदा करनी। लेकिन वो तमाम का तमाम सामान जो आप खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो तजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी।
اور اس کے ساتھ اب کرائے کے گھر، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کرائے کا گھر ہے یا میرے پاس دکانیں ہیں جو میں نے کرائے کے اوپر دی ہوئی ہیں، میرے پاس گاڑی ہے میں نے وہ بھی کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کروں گا؟ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، کرائے کا جو گھر ہے، آپ نے گھر جو کرائے پہ دیا ہے، دکان کرائے پہ دی ہے یا گاڑی کرائے پہ دی ہے، ان کی اصل قیمت کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ لیکن اگر ان کا کرایہ اتنا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور وہ 1 سال تک آپ کی ملکیت میں رہتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا 2.5% ادا کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مال اور مویشی کی۔ مال اور مویشی کا جو ایک سمپل سا رول ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ کم سے کم 5، اگر 5 اونٹ ہوں گے تو آپ کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے گائیاں بھینس وہ 30 ہونی چاہیے، بکریاں جو ہیں وہ کم از کم 40 ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ 40 ہوں گی تو آپ کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور جو زرعی پیداوار ہے اس کے بارے میں ایک وسق کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک وسق بعض علماء اس کو 635 kg کہتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ 630 کلو کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے زرعی جو پیداوار ہوتی ہے، جو فصل آپ کے پاس آتی ہے، وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئے آپ نے ساتھ ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک اور موضوع پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے جو طاق 5 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے، جب بھی ان کی زندگی میں رمضان آیا آپ نے رمضان میں اعتکاف کیا۔ آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اب اعتکاف جو ہے اس کے بارے میں بڑا ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اعتکاف آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں رواج چلا ہوا ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، ان کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف آپ نے مسجدوں کے اندر بیٹھنا ہے، مسجد کے باہر کہیں پہ بھی آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر سے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، مسجد سے باہر گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گزرتا جا رہا ہے، گنتی کے باقی چند ایام ہیں، ایام معدودات، ایام معدودات، گنتی کے چند ایام باقی ہیں۔ ان کے اندر آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اور جو آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست احباب فوت ہو گئے ہیں، جیسے کہ کل قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب وہ بھی فوت ہوئے، ان کا شام 5 بجے فیصل آباد میں جنازہ بھی ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کرونا کی جو صورتحال ہے وہ بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب کرونا شروع ہوا تھا پچھلے سال مارچ کے اندر، تو میں نے تب بھی ایک جمعہ یہاں پہ پڑھایا تھا، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو رواج چلتا ہے، ہم لوگ ہر چیز کے اندر اسلام کے خلاف جو سازش ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے وہ ہم لوگ یہودیوں کی سازش قرار دیتے ہیں، ہر چیز میں ہمارا اسلام جو خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہمیں اس روش سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اس روش سے، اس دائرہ سے باہر آ کے سوچنا پڑے گا۔ اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمسایہ ملک آپ کے ساتھ ہے، وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور اگر ہماری یہی روش رہی جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے آج بھی احتیاط نہ کی اور آج بھی اس کو اللہ کا عذاب نہ سمجھا، اور آج بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار
نہ کیا تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو انڈیا میں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے۔ حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ماسک پہنیں، ماسک پہننے میں کیا حرج ہے؟ اب بہت سارے دوستوں سے جب ہم باہر جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ غصہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ حکومت کا کیا نقصان ہے؟ آپ مریں گے تو اس میں کس کا نقصان؟ آپ کا نقصان، آپ کی فیملی کا نقصان۔ حکومت کے لیے تو آپ صرف گنتی ہوں گے نا کہ آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے اور آج اتنے مر گئے۔ اور یہ جو کرونا کی تیسری قسم ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی۔ جس طرح سے پہلی اور دوسری لہر میں آپ کو بخار ہو جاتا تھا، آپ کا گلا خراب ہو جاتا تھا، آپ کو زکام ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندے پہ سیدھا اٹیک ہوتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ ہسپتال جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہارٹ اٹیک بہت ساری جو اموات پچھلے ایک ہفتے میں میرے بہت سارے جاننے والے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے ہیں۔ میری اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورونا سے متاثر ہیں۔ اور یہ جو آکسیجن، اگر ہم ماسک نہیں پہنیں گے تو پھر ہمیں آکسیجن والا ماسک پہننا پڑے گا، اور آکسیجن کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کریں، یہ رمضان کے یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ اس وبا کو ہمارے سے دور کر دے۔ اگر اللہ یہ تیرا عذاب ہے، اگر اللہ یہ تیری طرف سے کوئی عذاب ہے، اللہ جی اگر آپ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی کوئی آزمائش ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے تو اللہ اس کو دور کر دیں، اللہ ہمیں اس کرونا کی وبا سے نجات دلا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔